ہمارا آج کا سبق یہ ہے کہ تعویذ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بعض لوگ تعویذ پہننے کو شرک قرار دیتے ہیں، تو اس سارے کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے عہد جہالت کے اندر تعویذ پہنا کرتے تھے لوگ، تعویذ پہنتے تھے، دم کراتے تھے۔ تو وہ جو تعویذ ہوتے تھے اس میں ناخن، ہڈیاں، داغے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کا دور آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تعویذات سے بھی اور دم درود سے بھی منع کر دیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ دم کی اجازت دی، سکھائے، صحابہ کو سکھائے۔ تو اب تعویذ جو پہننا ہوتا ہے بازو پہ یا گلے میں، اس کے بارے میں اب کیا حکم ہے؟ بالکل تعویذ کو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور اس کو اتنا برا جانا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ اور اس کے بارے میں یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ آپ کی بیعت کرنے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی بیعت نہیں ہوگی، کیوں؟ اس نے تعویذ پہنا ہوا تھا۔ تو اس بندے نے تعویذ توڑ دیا، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بیعت کیا۔ تو اس حوالے سے تعویذ کی بڑی سخت ممانعت ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی جیسے دم کے اندر فرق ہے جائز اور ناجائز کا، اسی طریقے سے تعویذات کے اندر بھی فرق ہے جائز اور ناجائز کا۔ تو جن تعویذات کے اندر قرآن مجید ہے، صحیح کلام ہے، دعا ہے، حدیث ہے، یعنی ایسا کلام ہے کہ جس کا معنی ٹھیک ہے، تو وہ پہننا لکھنا بالکل جائز ہے، پہن سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اور جس کے اندر یہ ناجائز چیزیں ہیں تو اس کا پہننا اور لکھنا بھی ناجائز ہے۔ اب اس حوالے سے ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کو نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی کہ بندہ اگر نیند کے اندر ڈر جائے تو وہ کلمات پڑھے۔ تو انہوں نے وہ کلمات اپنی اولاد کو بھی سکھائے، اور جو ان کی چھوٹی اولاد تھی انہوں نے وہ لکھ کے ان کے گلوں میں لٹکا دیے۔ تو بالکل یہ حدیث بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مستدرک نے کہا ہے کہ صحیح الاسناد یہ حدیث ہے، ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو بالکل اس میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنے اولاد کے گلے میں لٹکائے، تو اس کی یہ اجازت ملتی ہے کہ تعویذ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑے بڑے تابعین ہیں، مثال کے طور پہ حضرت سعید بن مسیب، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعویذ لکھنا لٹکانا جائز ہے، قرآن سے لکھنا جائز ہے۔ سعید بن مسیب کوئی عام بندہ نہیں، وہ تابعین میں افضل ترین تابعی سمجھے جاتے ہیں۔ بعض حضرت اویس قرنی کو خیر التابعین سمجھتے ہیں، اور بعض حضرت سعید بن مسیب کو سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جو تابعی ہیں حضرت مجاہد، حضرت مجاہد وہ بندے ہیں جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے قرآن سیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان کو کتاب کا، قرآن کا علم سکھا دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس مجاہد نے ایسے قرآن سیکھا کہ 3 بار قرآن پڑھا، اور ایک ایک آیت پہ رک کے کہتے کہ جناب اس کا مطلب سمجھائیں۔ 3 بار قرآن پڑھا۔ تو اتنے بڑے تابعی جو ہیں وہ تعویذ لکھتے تھے، تعویذ پہناتے تھے۔ اس کے علاوہ سعید بن جبیر اور عطا بن رباح، یہ اتنے بڑے بڑے نام تابعین میں یہ باقاعدہ تعویذ لکھتے تھے، تعویذ کے قائل تھے۔ تو اس کی بالکل اجازت موجود ہے۔ اب اگر احادیث کے شرحین کو دیکھیں تو شرح بخاری جنہوں نے لکھی ہے ابن بطال مالکی، متوفہ 449 ہجری، وہ بھی کہتے ہیں کہ تعویذ ناجائز ہیں، لیکن جن تعویذات کے اندر صحیح کلام موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، صحیح ہیں، تو وہ بالکل جائز ہے۔ تو یہی فرق ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر عسقلانی، بہت بڑا نام ہے، وہ فتح الباری شرح بخاری کے اندر یہی لکھتے ہیں کہ ویسے تو تعویذ ناجائز ہے اگر ان کے اندر کلام ناجائز ہے، اور اگر ان کے اندر قرآن لکھا ہے، کلام صحیح ہے، تو وہ بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے غیر مقلد عالم جو مسلم اور نسائی دونوں کا شارح ہے، اتنا بڑا بندہ جس کا نام ہے محمد بن علی، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جو تعویذ جن کے اندر اللہ کے نام لکھے ہیں، قرآن لکھا ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو اتنا بڑا نام ہے شیخ ابن تیمیہ، وہ بندہ جب فوت ہوا تو اس کے گلے کے اندر اس وقت بھی تعویذ موجود تھا۔ اس کا شاگرد لکھتا ہے کہ ابن تیمیہ کے سر میں جوئیں پڑی تھیں، تو ان جوئیں کے خاتمے کے لیے انہوں نے گلے میں تعویذ لٹکایا تھا، اور اس کے اندر پارا جو ہے وہ بندھا ہوا تھا، یعنی قرآن لکھا ہوا تھا۔ تو یہ کس نے لکھا ہے؟ ابن قیم نے لکھا ہے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ اب آخر پہ علامہ ابن قیم
جو بہت بڑا علامہ ہے، تو اس نے باقاعدہ کتاب کے اندر زاد المیعاد کے اندر باقاعدہ جو تویز ہیں وہ لکھی ہیں. یہ بخار کا تویز ہے، یہ نکسیر کا تویز ہے، یہ سر درد کا تویز ہے، اور یہ دار درد کا تویز ہے، تو باقاعدہ لکھے ہیں. ان میں سے میں 2-3 پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اولاد پیدا کرنے کے اندر تکلیف ہو، یعنی وضع حمل کے اندر تکلیف ہو، تو اس کو سورت انشقاق کی پہلی 5 آیتیں کسی ستھرے برتن کے اندر لکھ کر اور اس میں پانی ڈال کے وہ دھو کے پینا چاہیے، اور باقی پانی جو ہے وہ اس کے پیٹ کے اوپر چھڑکنا چاہیے. اس سے اسے فائدہ ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو نکسیر کا مسئلہ ہو تو وہ یہ تویز کرے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. یہ قرآن کی آیت ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل اور سینے کے اندر تکلیف ہو تو یہ تویز کرے، فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت بحول اللہ وقوتہ. تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا حدیث، صحابی، تابعین، شارحین اور علماء اور دیگر ائمہ کے جو بڑے ہیں ان کے نزدیک بھی تعویذ لکھنا پہننا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی بے معنی کلام نہ لکھا ہو، خلاف دین خلاف شریعت کام نہ لکھا ہو، تو وہ بالکل جائز ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی بڑا پسندیدہ کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے اہل اسلام اور مسلمانوں کے اوپر فتوی شرک نہیں لگنا چاہیے، بلکہ علم کی دنیا کے تحت اسے دیکھ کر جو اس کا حکم بنتا ہے صرف اتنی ہی بات کرنی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.